بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بے شک یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اب اس ایمان کو بنانا اور بچا کے لے جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے۔ اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں دین کی محنت دی، ایمان دیا تو ساتھ میں ایمان کی محنت عطا فرمائی۔ اور یہ ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے باقاعدگی سے سیکھا تھا۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے کچھ روایتوں کے مطابق 11 سال، کچھ روایتوں کے مطابق 13 سال مسلسل محنت کی گئی اس ایمان پہ کہ کتنی بھی تکلیفیں، کتنی بھی مجاہدے، کتنی بھی پریشانیاں، کتنی بھی جد و جہد آئے، اس کو برداشت کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اور مضبوط ایمان سے نوازا کہ پہاڑوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹل جانا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ایمان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لوں، تو بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، یعنی کوئی ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایسا یقین ہے کہ کہی ہوئی بات پر اتنا بھروسہ، اتنا یقین کہ اگر نظروں سے دیکھ بھی لیں تو اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ فوت ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگیں، رو رہی تھیں بے تحاشا۔ ان کے اس رونے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا کیوں غم کر رہی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہارا بچہ جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے، یہ سننا تھا کہ انہوں نے رونا بند کیا، کہا یا نبی پاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے پر تو اتنا بھروسہ نہیں، لیکن جو آپ نے کہہ دیا اس پر مجھے اتنا یقین اور اتنا پختہ بھروسہ ہے کہ ہمیں بھروسہ یقین آ گیا کہ بے شک ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا یقین جسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا، جس کی وجہ سے ان کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے کہہ دیا، بشارت دے دی، سب کو بشارت دے دی جنت کی کہ ہر حال میں اللہ تم سے راضی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ لوگ مکمل دین والے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں ایمان دیا ہے تو اب ہم اس پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ شیطان ہمیں مطمئن بہت کرواتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر ہم نیک عمل کر لیتے ہیں تو شیطان ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ ارے یہ تو تم نے بہت بڑا کام کر لیا اور اس پر تو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دنیا کے اعتبار سے صبح سے شام تک بڑے سے بڑی محنت کرتے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ کیونکہ
مزید آگے بڑھنا ہے، مزید آگے بڑھنا ہے۔ جس کے پاس ایک گھر ہے وہ 2 گھر چاہتا ہے، جس کے پاس 2 گھر ہیں وہ سوچتا ہے 4-6 گھر اور ہو جائیں، اور جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ سوچتا ہے 2 ہو جائیں، اور اگر 2 ہیں تو 4 ہو جائیں۔ غرض یہ کہ دنیا سے پیٹ جو ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہمارا۔ اسی لیے ہم سب کے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، دنیا کی چیزوں سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں، کہ چاہے اسے سونے کے جنگل دے دیے جائیں، اگر اس کو ایک سونے کا ایک جنگل دیا جائے، ایک وادی دے دی جائے تو وہ 2 کی تلاش کرے گا، اور اگر 2 دے دی جائیں تو وہ 3 کی تلاش کرے گا۔ تو دوستو، ہمارا پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ انسان کا پیٹ جو ہے وہ، انسان کی بھوک جو ہے صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، کہ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، جس دن موت آ جائے گی، اس دن ساری چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں گی، اور ساری چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں گی اور دوسرے اس پر عائش کریں گے، لیکن ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہوں گے؟ کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کی بھی فکر کی ہے؟ دوستو نہیں کی، جس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین کے لیے ایک دم مطمئن ہو جاتے ہیں، دین کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو شخص 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی پہ مطمئن ہے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس پر بالکل مطمئن ہے، اور جو شخص جمعے کی پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے اس عمل پر بے حد مطمئن ہے۔ آخر کیا ہے؟ نماز، بے شک نماز بہت اہم فریضہ ہے، لیکن اگر ہم نماز کو نماز سمجھ کے اور نماز بنا کے اور نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تبھی تو نماز بنے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز سے ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا ریزن یہی کہ ہماری نماز میں کمی ہے، جھول ہے، جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ نہیں پاتی۔ بے شک فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اور صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، تابعین تبع تابعین کی نماز کیا تھی کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے جو مانگ لیتے تھے وہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہی ہے اس وجہ سے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے والے بنے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں پر ہی اتنا زیادہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ آگے ہم نے نماز کو سیکھنا ہی بند کر دیا، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہی بند کر دیا۔ دکان کی جلدی، کاروبار کی جلدی، ملازمت کی جلدی، چلے ٹھیک ہے، دنیا میں بے شک بہت سارے کام ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے اہم کام ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب راضی تو سب راضی، اور رب روٹھا تو جگ روٹھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ رب العالمین پہ محنت کرنا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مان گئے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ پھر ہمارے چھوٹے سے بزنس میں بھی اللہ اتنی برکت عطا فرما دیں گے، چھوٹی سی ملازمت میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی سہولت اور عافیت عطا فرما دیں گے کہ ہمارے تمام مسائل کو، دنیاوی مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ دنیا کی چیزیں، ان کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ خزائن السماوات والارض، سارے کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے تو ہم دنیا کما لیں گے، نہیں بھائی، نیک اعمال تو ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے۔ ہمارا مقصد آخرت ہونا چاہیے، مقصد آخرت ہونا چاہیے، ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں دنیا بھی چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اپنی ایمان و نماز کو بہتر بنائیں، اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں جب تک کہ سانس کی ڈوری ٹوٹ نہ جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔